الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے علاقے کے حقوق جہاں آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اسی دوران حضرت مولانا جن کو اللہ رب العزت نے بڑے علم اور کمال سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے. بہت کے مصنف تھے اور اللہ رب العزت نے ہر میدان اور عرصہ دراز تقریباً 20 سال سے برطانیہ کے جو ایک صنعتی شہر ہے شیفیلڈ، وہاں کی جامع مسجد شیفیلڈ میں خطیب تھی. آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہم سب کی یہ بہت بڑی خوش قسمت تھی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور میں اپنی طرف سے اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے پہلے محلہ کی طرف سے حضرت ہم مشکور ہیں کہ حضرت حالانکہ انتہائی مشہور کے لیے اپنے ادارے کا کام آج کل بہتر موڑ میں الحمدللہ بہت بڑے ادارے کی کافی عرصے سے تعمیرات کا کام ہو رہا ہے. وہاں پر بھی بہت زیادہ حضرت کی مصیبت میں باقی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے حضرت نے دست شفقت ہمارے ساروں پر رکھا اور حضرت نے وقت دیا. ہم حضرت کے دل سے مشکور ہیں. اللہ رب العزت جزائے عطا فرمائے. تو اب میں بلا تاخیر کیونکہ وقت مختصر ہے تو حضرت اللہ تعالی میں خطاب دوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ بیان کرنے جناب مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم قدم قدم ببرکتی نفس نفس برحمتی جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اور احادیث میں سے ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بعثت بیان فرمائی گئی اور دوسری 2 احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض و غایت اور مقصد بعثت بیان فرمایا گیا ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کس غرض و غایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر اور احادیث کی تفسیر سے قبل تمہیدی طور پر چند کلمات آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس سے ان احادیث کا سمجھنا اور قرآن کریم کی آیت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جامع کمالات ہے، اس کائنات کے خالق ہیں، اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اور سارے کے سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت بے شمار صفات کے مالک ہیں، لیکن ان تمام صفات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسموں کے اندر منقسم ہو جاتی ہے، دو نوع کے اندر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے جلالی صفات اور دوسری ہیں اللہ رب العزت کی جمالی صفات۔ جلالی جو صفات ہیں، جس طرح کہ غضب ہے، غصہ ہے، قہر ہے، پکڑ ہے، انتقام ہے، یہ ساری کی ساری جلالی صفات کہلاتی ہیں۔ اور جو جمالی صفات ہیں، جس کے اندر شان عفو ہے، درگزر ہے، معافی ہے اور شان رحمت ہے، تو یہ ساری کی ساری جو صفات ہیں وہ جمالی صفات کہلاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، یہ دو قسموں کے اندر آ کر کے بند ہو جاتی ہیں، ایک جمالی صفات اور دوسری جلالی صفات۔ جو جمالی صفات ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے رحمت کی صورت میں، اور جو جلالی صفات ہیں ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے غضب کی صورت میں، غصے کی صورت میں۔ تو فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اپنے مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے وہ رحمت والا ہے، غضب والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش عظیم پیدا فرمایا ہے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات جاری ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عرش عظیم کے اوپر اللہ نے ایک بہت بڑی تختی لکھ کر کے رکھی ہے، جو آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے یہ عبارت لکھی ہوئی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر غالب ہے۔ اور عرش عظیم کیا ہے؟ اور میں کہ عرش عظیم وہ تخت ہے یدبر الامر، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ اور عرش عظیم جو واقع ہے یہ ایک بہت بڑے سمندر کے اوپر واقع ہے، اور وہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس کی ایک ایک جو موج ہے وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین سے بڑی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو سلسلہ بنایا ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ پہلے نیچے اللہ نے زمینیں پیدا فرمائی، زمینوں کے اوپر آسمان ہیں، 7 آسمان طے بندے ہیں، ان آسمانوں کے اوپر پھر اللہ نے 100 جنتیں بنائی ہیں، ان 100 جنتوں کے اوپر پھر ایک میدان ہے جسے میدان مزید کہا جاتا ہے، میدان مزید کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اوپر پھر عرش عظیم ہے، اور عرش عظیم کے اوپر جا کر کے مخلوقات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے
سوائے اس تختی کے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضب۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو عرش کے اوپر مستوی، جس طرح ہمارے ہاں بادشاہوں کا پائے تخت ہوتا ہے جہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کا جو پایہ تخت ہے وہ عرش عظیم ہے، اور عرش عظیم نے اس پوری کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یہ عرش عظیم جو ہے فرمایا کہ اس پوری کائنات کے اوپر اس طرح سے چھایا ہوا ہے جس طرح کہ ایک گنبد ہوتا ہے اور وہ پوری عمارت کے اوپر چھایا ہوتا ہے، اور اس عرش عظیم کے اوپر پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ تجلیات کی صورت کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، وہ خدائے رحمان عرش کے اوپر مستوی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جو کائنات ہے، اس کائنات کا ساتھ تعلق اللہ رب العزت کا رحمت والا ہے۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی شان سے 100 رحمتیں پیدا فرمائی ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی، اور باقی 99 جو رحمتیں ہیں وہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ جو ایک رحمت دنیا کے اندر آئی ہے، اس ایک رحمت کا اثر اتنا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، جو جاندار ہیں، حیوانات ہیں، وہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے رحمت اور شفقت کرتے ہیں، اور اسی ایک رحمت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، بارشوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہر طرح کی نعمتیں ہمیں دنیا کے اندر دی جا رہی ہیں۔ جو اہل ایمان ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نواز ہی ہے، لیکن جو کفار اور دشمن ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں ہیں۔ تو اسے فرمایا کہ اللہ کا جو تعلق ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ رحمت والا تعلق ہے، اور پھر اسی رحمت کا اثر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت پیدا فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی۔ شان رحمت کا اثر یہ ہے کہ اس سے شان ہدایت کا ظہور ہوا، اور اپنے بندوں کی اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، اور رہنمائی جب کی جاتی ہے تو اس کی جاتی ہے جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے اوپر شفقت ہو، اور جس کے اوپر رحمت ہو۔ جو انسان کا دشمن ہوتا ہے تو فرمایا دشمن کی بڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا، ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرا دشمن برباد ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ رحمت والا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے فرمایا کہ ہدایت نصیب فرمائی، ہدایت نازل فرمائی، اور وہ ہدایت ہی ہے کہ جس کا آپ ہر نماز کے اندر اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز، تو ہر نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اندر اللہ رب العزت سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے، 7 مثانی بھی کہا گیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور سورہ شفا بھی ہے۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا سورۃ مسئلہ ہے، اور مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ سوال والی سورت۔ اس صورت کے اندر آپ نماز کے اندر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت اپنی صفات بیان فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ جو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سوال کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سوال کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سوال کر رہا ہے، اشراق کی نماز پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، ہر ایک رکعت کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، اسی لیے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس کے سوال کرنے کا، اس کے مانگنے کا حکم دیا گیا۔ بظاہر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی بات ہے، کوئی بڑی چیز کا سوال کیا جاتا کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے، ہمیں انبیاء کی مرافقت نصیب فرما دے، ہمیں عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما دے، لیکن سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ تو فرمایا کہ جو ہدایت کا سوال ہے یہ معمولی سوال نہیں ہے۔ جس آدمی کی رہنمائی کر دی گئی، جس کو ہدایت نصیب ہو گئی، اس کو جنت بھی مل گئی، جس کو ہدایت مل گئی اس کو عرش عظیم کا سایہ بھی مل گیا، جس کو ہدایت مل گئی اس کو اللہ کی رضا بھی حاصل ہو گئی، جس کو ہدایت مل گئی اسے انبیاء علیہ السلام کی مرافقت بھی نصیب ہو گئی۔ تو ہدایت کا، رہنمائی کا سوال ہر ایک مسلمان کر رہا ہے۔ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، ہمیں ہدایت والا راستہ دکھلا دیجیے۔ اور سیدھا اور ہدایت والا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء کا راستہ ہے اور وہ صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ ان لوگوں کے راستے کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں یہ راستہ دکھلا اور اس راستے پہ ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں گمراہوں کے راستے پہ مت چلانا، اے اللہ ہمیں بگڑے ہوئے لوگوں کے راستے پہ مت چلانا، ایسے لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہو۔ تو ہر ایک مسلمان ہر نماز کے اندر اللہ سے اس کا سوال کرتا ہے۔ اور پھر یہی ہدایت ہے کہ فرمایا کہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال ہے۔ اسی لیے جب قرآن شروع کیا گیا تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ راستہ دکھلانے والی ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جس ہدایت کا سوال سورہ فاتحہ کے اندر کیا گیا تھا وہ ہدایت تمہیں ملے گی اس قرآن کے ذریعے، اور پھر اسی ہدایت کا جس کا سوال کیا گیا سورہ فاتحہ کے اندر کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اللہ رب العزت نے اس سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں جس کے لیے ہدایت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ بندوں کو سیدھا راستہ دکھلائے اور بندوں کو بندہ بنائیں، انسانوں کو انسان بنائیں، اور ان کے آنے کا مقصد انسانوں کے اندر انسانیت کا پیدا کرنا ہے۔
اب اگر انبیاء علیہ السلام نہ آتے تو انسان نہ ہوتا. جب انسان سے انسانیت نکل جاتی ہے وہ درندہ بن جاتا ہے. ایک جانور، ایک درندہ دوسرے جانور کو، دوسرے درندے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا بگڑا ہوا انسان پہنچاتا ہے. اپنے بھائی کا خون بہاتا ہے اور اپنے بھائی کو چیر پھاڑ کر کے اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے. جہاں انسانیت نہیں ہے دنیا کے اندر دیکھ لیں کس طریقے سے انسانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. تو انبیاء علیہ السلام کا آنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انبیاء آتے ہیں اور آ کر کے انسانوں کو انسان بناتے ہیں. اور تمام انبیاء علیہ السلام کا جو سردار ہے وہ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی ہے، جو نبی الانبیاء ہے، جو افضل البشر ہے، جو خاتم النبیین. جہاں ایک نبی کا آنا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو اس ہستی کا آنا کہ جو خاتم النبیین ہیں اور جو افضل البشر ہیں اور جو سید الانبیاء ہیں اور جو نبی الانبیاء ہیں، ان کا آنا کس قدر بڑا انعام ہوگا اللہ رب العزت. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے اس امت کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جو نبی الانبیاء ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سارے کے سارے نبی اپنی امتوں کے نبی، اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے. اور جو نبی اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا خاتم الانبیاء، وہ نہ صرف امت کے نبی ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی. اس لیے باقی امتوں کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے نبیوں کے اوپر ایمان لاؤ، اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے نبیوں کو پابند کیا کہ تم میرے آخری نبی کے اوپر ایمان لانا. اور اس کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا. کس چیز کا عہد لیا، کس چیز کا میثاق لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء، اے جماعت انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت تو پھر پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری کیا ڈیوٹی ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب تمہارے پاس کتاب آ جائے تمہیں نبوت سے اور تمہیں رسالت کی دولت سے نواز دیا جائے تو اس کے بعد ایک رسول آئیں گے. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے. یا اللہ کون سے رسول آئیں گے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الانبیاء ہوں گے. مصدق لما معکم، ایسے رسول ہوں گے کہ جو تصدیق کرنے والے ہوں گے. یا اللہ کس چیز کی تصدیق کریں گے؟ فرمایا لما معکم، اور اس چیز کی تصدیق کریں گے جو تمہارے پاس ہوگی. اگر تمہارے پاس کتاب ہے تو کتاب کی تصدیق کریں گے، اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو نبوت کی تصدیق کریں گے، اگر تمہارے پاس رسالت ہے تو اس کی تصدیق کریں گے، اگر تمہارے پاس صحیفے ہیں تو اس کی تصدیق کریں گے، اگر تمہارے پاس معجزات ہیں تو اس کی تصدیق کریں گے. مصدق لما معکم، جب تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہارا مصدق ہو، تصدیق کرنے والا ہو، تو پھر تمہاری کیا ڈیوٹی ہوگی جانتے ہو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور اس رسول کے اوپر ایمان لانا ہے اگر اس رسول کا زمانہ پاؤ اور اس رسول کی مدد کرنی ہے. یا اللہ ہم کس طرح اس رسول کے اوپر ایمان لائیں، کس طرح اس رسول کی مدد کریں جبکہ ہم پہلے آ چکے ہوں گے، اور ثم جاءکم، وہ آخر میں آئیں گے.
تو پھر ہم کس طرح اس کے اوپر ایمان لائیں اور کس طرح آپ کی مدد کریں؟ فرمایا کہ تمہارا کام ہے اقرار کرانا، اور یہ میرا کام ہے کہ میں تمہیں اس کا موقع دوں گا کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اور اس کا موقع پھر اللہ رب العزت نے دیا معراج کے اندر، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو مسجد اقصی کے اندر اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا، اور جبرائیل امین نے اذان دی، اور اذان کے اندر جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کا نمبر آیا، جبرائیل علیہ السلام رک گئے کہ یہاں سارے انبیاء ہیں، کس نبی کا نام لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جس کے لیے سارے انبیاء جمع ہوئے ہیں انہی کا نام لو، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے جواب دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی شہادت دے دی کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے اور گواہی دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اس طرح یہ موقع رب العزت نے دے دیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام لتؤمنن بہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کا موقع بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ آخرت کے اندر آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے اور آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھیں گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور آپ کے دین کے پھیلانے کے اندر مدد بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف امت کا نبی نہیں بنایا ہے بلکہ نبی الانبیاء بنایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سب سے بڑی رحمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی، اور میں مصدق لما معکم، تمہارے پاس ایسے رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے۔ اور تصدیق کون کرتا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی تصدیق کر رہا ہے اس کا علم بھی ہو۔ جس آدمی کو علم نہیں ہے وہ تصدیق کیا کرے گا؟ تصدیق وہی انسان کر سکتا ہے کہ جو علم رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ جس آدمی کی میں تصدیق کر رہا ہوں، جس چیز کی تصدیق کر رہا ہوں اس کو جانتا ہوں۔ تو آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی تصدیق نہیں کر رہے بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا جو علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے مہر ہیں، اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو جائے۔ اور خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہستی کہ جو جامع الکمالات ہو، جو جامع العلوم ہو، جو جامع الہدایات ہو۔ تصدیق وہ کرے گا، کتاب کی تصدیق وہ کرے گا جو کتاب کے بارے میں جانتا ہو، علم کی تصدیق وہ کرے گا جو علم کے بارے میں جانتا ہو، معجزات کی تصدیق وہ کرے گا جو معجزات کے بارے میں جانتا ہو۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع العلوم بنایا، جامع الہدایات اور جامع الکمالات بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی تصدیق کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت ملی اور انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم ہے وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ کے فیضان سے جو پہلے لوگ گزر چکے انبیاء علیہ السلام ان کو نبوت ملی، اور جو آنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اندر قیامت تک ان کو ولایت ملی۔ تو اولیاء کو ولایت کا ملنا، انبیاء کو نبوت کا ملنا، فرمایا یہ فیضان ہے جس کا
آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے. تو اس لیے آپ ایسی رحمت ہے اللہ رب العزت کی اور ایسا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ ایسی رحمت اور ایسا انعام نہ کبھی کسی کو دیا گیا اور نہ دیا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا رحمت مہداد، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک رحمت ہوں، ایک تحفہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں خاص طور پر عطا فرمایا. اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ کوئی محسوس رحمت نہیں ہے، محدود رحمت نہیں ہے، بلکہ عام رحمت. جس طرح شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک صفات جمالی ہیں اور ایک صفات جلالی ہیں. اسی طریقے سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی شان ہے، مظہر ہے اور مظہر اتم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں لیکن تمام صفاتوں کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی دو صفات کی ضرورت کے اندر پایا جاتا ہے. ایک جمالی صفات ہیں اور ایک جلالی صفات ہیں. جو جلالی صفات ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے حدود کی شکل کے اندر، تعزیرات کی شکل کے اندر، جہاد کی شکل کے اندر، کفارات کی شکل کے اندر، سزاؤں کی شکل کے اندر. لیکن فرمایا کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو دی جاتی ہیں بندوں کو یہ بھی رحمت کے طور پر دی جاتی ہیں. باپ جب اپنی اولاد کو ڈانٹتا ہے، سزا دیتا ہے، اسے وعظ و نصیحت کرتا ہے، دشمنی کے طور پر نہیں کرتا. باپ کو اپنے بچے کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس کو ڈانٹتا بھی ہے اور اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کو سزا بھی دیتا ہے. اسی لیے شریعت کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ فرمایا کہ اگرچہ ہیں سزائیں لیکن یہ بھی رحمت کے طور پر کہ بندے سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں اور غلط راستے سے رک جائیں، غلط راستے سے بچ جائیں. تو فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، صفت رحمت، یہ صرف دنیا سے شروع نہیں ہوئی. دنیا کے اندر ایک عام دستور ہے جب بھی کوئی آدمی کسی کی سوانح عمری لکھتا ہے، ابتدا کرتا ہے اس کے بچپن سے، اس کی پیدائش سے کہ فلاں آدمی فلاں سال کے فلاں مہینے کے اندر فلاں تاریخ کو فلاں دن میں فلاں وقت کے اندر پیدا ہوا، اور اس کی سوانح کی عمری کا اختتام ہوتا ہے اس کی وفات کے اوپر، موت کے اوپر کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں دن کے اندر اس کا انتقال ہوا، سوانح کی عمری ختم ہو. لیکن فرمائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عام انسانوں والا نہیں. آج کی جو سوانح کی عمری ہے اس کا آغاز جو ہے عالم ازل سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام عالم ابد تک چلا جاتا ہے اور آگے جنتوں کے اندر بھی جاری و ساری رہے. اسی لیے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ازل کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اولین و آخرین انسانوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام انسانوں کو عالم ازل کے اندر، عالم ارواح کے اندر پیدا فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں تو فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو
پیدا فرمایا اور اس کی پیدائش کا صورت یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک جیسا ہاتھ اللہ کی ذات کے لائق اور اس کی شایان شان ہے، ہمارے جیسا ہاتھ نہیں کہ ہمارا جسمانی ہاتھ ہے اور اللہ جسم سے مبرہ ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی کمر کے اوپر اپنا ہاتھ مارا، فاستخرج منہ ذریۃ، تو فرمایا کہ ساری آدم علیہ السلام کی وہ اولاد نکل آئی کہ جو جنتی ہونے والی تھی، جو جنت میں جانے والی تھی۔ فرمایا خلقت هؤلاء للجنہ، میں نے ان لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، وبعمل اہل الجنۃ یعملون، یہ لوگ دنیا کے اندر جا کر کے وہ اعمال کریں گے، وہ افعال کریں گے جو ان کو جنت میں لے جانے والے بنے گے۔ ثم مسخ ظہرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بایاں ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر مارا، فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ ذریت، وہ اولاد نکل آئی جو جہنم کے اندر جانے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دنیا کے اندر جا کر کے دوستوں والے اعمال کریں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا ففیم العمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت میں جانے کا اور دوزخ میں جانے کا فیصلہ پہلے سے ہو گیا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنہ استعملہ بعمل اہل الجنہ حتی یموت علی عمل من عمل اہل الجنہ فیدخلہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر اس کو ایسے اعمال کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتا ہے، وہ ہدایت کے راستے کے اوپر چلتا ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے کے اوپر نہیں چلتا، ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اعمال اسے جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں، حتی یموت علی عمل من عمل اہل الجنہ، یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے، اس حالت کے اندر موت آتی ہے کہ وہ جنتیوں کے اعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فیدخلہ الجنہ، اللہ رب العزت مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی بندے کے حق میں یہ فیصلہ کرتے کہ اس کو دوزخ کے اندر بھیجنا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پیدا کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد وہ ایسے راستے کے اوپر چل پڑتا ہے کہ جو ضلالت اور گمراہی والا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو راستہ دکھلا دیا ہے، صراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے، لیکن اب بندہ اگر سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے ضلالت اور گمراہی والے راستے کو اختیار کرے گا، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیے، دونوں راستے دکھلا دیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، جس راستے میں چاہو تم چلو۔ اب اگر وہ دوزخ والا راستہ اختیار کرے گا تو دوزخ کے اندر پہنچے گا، اور جنت والا راستہ اختیار کرے گا تو جنت کے اندر پہنچے گا۔ تو اللہ نے سارے اولین و آخرین کو پیدا کرنے کے بعد سوال کیا الست بربکم، اے ذریت آدم، اے اولاد آدم، بتاؤ اس سوال کا جواب دو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ اور میں جب اللہ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا سارے انسان حیران ہو گئے کہ کیا جواب دیا جائے۔ تو اس موقع پہ سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوال کا جواب دیا، بلا اے اللہ یقیناً آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق و مالک۔ اور انبیاء علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تو سارے انبیاء بول پڑے بلا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق و مالک۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بولنے سے یہ تعلیم سارے انسانوں تک پہنچ گئی اور سارے انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا عالم الست کے اندر کہ بلا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق و مالک۔ اللہ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، آج تم نے اقرار کر لیا اس میدان کے اندر، کل قیامت کے دن جب میرے پاس آؤ گے تو یوں مت کہنا کہ اللہ ہمیں تو تیرے ربوبیت کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں تمہارے بارے میں کسی نے اطلاع نہیں دی تھی، ہم آپ کو خالق اور مالک نہیں جانتے۔
اللہ نے فرمایا کہ انی اشہدکم السماوات السبع والارضین السبع، میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کو اس اقرار کی کو گواہ بناتا ہوں، واشہدکم ابوکم آدم، اور میں تمہارے باپ آدم کو بھی اس اقرار کی کو گواہ بناتا ہوں، ان تقولوا یوم القیامۃ، قیامت کے دن یوں مت کہنا کہ اے اللہ لم نعرفکم، ہم آپ کو پہچانتے نہیں، آج تم نے اقرار کر لیا۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ عالم ازل سے شروع ہوا، کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب سے انبیاء علیہ السلام بولے، اور انبیاء کے بولنے سے ساری انسانیت بولے، اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جنت کا جو دروازہ کھولنے والی شخصیت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسل بی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک جہان کے لیے نہیں، یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالم، ایک عالم کے لیے نہیں، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ساری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ وانزل علی الفرقان فیہ تبیانا لکل شیء، اللہ رب العزت نے میرے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کتاب کے اندر پوری زندگی کی رہنمائی ہے، جس کے اندر ہر ایک چیز کا بیان ہے۔ وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے مجھے ایسی امت عطا فرمائی جو تمام امتوں سے بہترین امت ہے، جسے انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وجعل امتی هم الاولین والآخرین، میری امت کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ میری امت ہی اولین بھی ہے اور آخرین بھی، سب سے آخر کے اندر دنیا کے اندر آئی، لیکن جنت کے اندر جب جانے کا وقت ہوگا تو سب سے اول جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی شان عطا فرمائی کہ مجھے خاتم النبیین بنایا اور مجھے فاتح بنایا۔ واشرح لی صدری، اللہ رب العزت نے میرا سینہ کھول دیا۔ ووضعنی وزری، اللہ رب العزت نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ورفع لی ذکری، اللہ رب العزت نے میرا ذکر بلند کر دیا، کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے ایک عظیم الشان نعمت اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور آپ کی بعثت کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے کہ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف تربیت کرنا۔ انما بعثت معلما، اللہ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ انسانیت کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے اور انسانیت کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اللہ رب العزت صحیح معنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔